مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین مولا حسین مولا مولا حسین۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے الخدمت ہاسپٹل، جناح پوسٹ گریجویٹ کالج، طیبہ کمیشن شاپ، لاہور تکہ ہاؤس ساہیوال نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین پیش از عدم تصور، حسین بعد از قیام ہستی، حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا خلد سستی، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حاضرین محترم، کے نیوز ایچ ڈی کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے پروگرام نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد رضوان عاجز، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان عظام جناب حافظ قاری زبیر احمد سلطانی صاحب، قبلہ کا تعلق ساہیوال سے ہے، اور ان کے ساتھ جناب موجود ہیں مفتی علامہ محمد علی اویسی صاحب، قبلہ ریٹائر آرمی افیسر ہیں، اور ان کے ساتھ سینئر تجزیہ نگار جناب علی حسن صابری صاحب۔ آپ کا تعلق پاکستان کے لیڈنگ ٹی وی چینلز کے ساتھ ہے۔ میں آپ سب مہمانان عظام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے جناب قاری زبیر احمد سلطانی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، اسلامی سال کا آغاز اور اسلامی سال کا آغاز انجام قربانی سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کے آخر پر قبلہ مفتی صاحب، اسلامی سال کے آخر پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، اور اسلامی سال کے آغاز پر جناب سیدنا امام حسین نے نہ صرف اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی بلکہ اپنے رشتہ داروں کی، کنبے کی، ساتھیوں کی، حتیٰ کہ اپنا سر اقدس بھی راہ خدا میں نثار کر دی۔ تو آج ہم اس واقعہ کربلا پر روشنی ڈالنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ قبلہ محمد علی اویسی صاحب، آپ وجہ تسمیہ جو تھی اس واقعہ کی، واقعہ کربلا کے پیچھے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ برپا ہوا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واقعہ کربلا اس لیے برپا ہوا کہ جب یزید فاسق و فاجر اسلامی حدود کو پامال کرنے والا تخت نشین ہوا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ مدینے والوں سے میری بیعت لو، جس میں سر فہرست امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر. لیکن جب یزید کی بیعت کے لیے کہا گیا تو امام علی مقام اور صحابہ کرام رضوان اجمعین نے ایک فاسق و فاجر لعین اور شریعت محمدی کو پامال کرنے والے کی بیعت سے انکار کر دیا، اس لیے یہ واقعہ پیش ہوا. جناب علی حسن صابری صاحب، آپ روشنی ڈالیں گے کہ واقعہ کربلا جو تھا اس کا پس منظر، تاریخی پس منظر کیا تھا؟ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کے اندر منفرد ہے. شہادتیں تو بہت ہوئی، انبیاء بھی شہید ہوئے، صحابہ بھی شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت اور امام علی مقام کی شہادت کے اندر بہت فرق ہے. امام الشہداء کو اور آپ کی پوری اہل بیت کو 3 دن میدان کربلا کے اندر پیاسے رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، تشدد کیا گیا کہ یزید کی بیعت کرو، لیکن آپ نے حق کا بول بالا کرنے کے لیے اس دین محمدی کو قیامت تک زندگی بخشی اور یزید کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ نہ دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ کسی کا ایک شہید، کسی کے 2 شہید، کسی کا باپ شہید، کسی کا بیٹا شہید، لیکن اہل بیت کے 20 افراد میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب مفتی صاحب، آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. ہمارا اگلا سوال جو اس معاملے میں جو ناظرین ضرور جاننا چاہیں گے، جی ناظرین، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کی اسلام میں کیا اہمیت تھی؟ یہ بہت اہمیت کا حامل سوال ہے کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اگر واقعہ کربلا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے؟ جناب مفتی صاحب، آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے. واقعہ کربلا کی اہمیت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما. سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین، رواہ ترمذی جلد نمبر 3. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب، ہم آپ کی شہادت کا ظہور امام حسین سے کریں گے، اس لیے کہ آپ کو کفار کبھی بھی قتل نہیں کر سکتے، آپ کی دعا کو ہم رد بھی نہیں کر سکتے، لہذا آپ کی دعا کو ہم نے قبول کر کے حضرت امام حسین کی شہادت کے اندر ظاہر فرما دیا. ماشاءاللہ جناب، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ الحسین منی و انا من الحسین، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ 62-61 ہجری تک حسین منی وانا من حسین لام نہیں ہے، لوکا کے کھڑا حسین منی وانا من الحسین، یہ نہیں ہوتا تو اردو کہہ دے حسین مجھ سے ہے، عربی الحسین نے یہ لفظ کاٹ دے، یہ کٹی جائے گی، بات جائے گی. حسین منی، اچھا حسین منی وانا من الحسین وانا من حسین، ٹھیک ہے جی، یہ دوبارہ کر لیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی حدیث کے مطابق حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. مطلب یہ کہ 61 ہجری تک، ناظرین 61 ہجری تک حسین حضور میں سے تھے، اور 61 ہجری سے لے کر تا قیامت حضور حسین میں سے. اس سے ہمارا اگلا سوال جو ہے، واقعہ کربلا کا محور و مرکز شہادت امام علی مقام، شہادت امام علی مقام پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مفتی صاحب آپ سے ملتمس ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا کے اندر 9 محرم الحرام 61 ہجری کی شام ہوئی.
اور آپ نے اہل بیت اطہار کو اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا کہ کل کا جو دن آنے والا ہے وہ میری شہادت کا دن ہے، کیونکہ نانا جان حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا حسین 60 ہجری کے بعد 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کا دن میدان کربلا کے اندر شہید ہوگا۔ جب صبح ہوئی تو امام علی مقام کی طرف ابن سعد نے تیر پھینکا، آپ نے فرمایا میں جنگ لڑنے نہیں آیا بلکہ میں تو اصلاح امت کے لیے آیا ہوں، مجھے کفیوں نے خط لکھے، یہ خط ہے تمہارے، اور حضور نے اتمام حجت کے لیے خطبہ کیا، فرمایا کفیوں یہ تمہارے خط ہیں، تم نے مجھے بلایا ہے اصلاح کے لیے اور یزید کی بیعت توڑنے کے لیے کہ ایک فاسق و فاجر اور لعین اور حضور کے دین کی حدیں توڑنے والا، سوتیلی ماں اور ستیلی بہن کے ساتھ نکاح جائز کرنے والا کیسے تمہارا رہبر ہو سکتا ہے، اور آج تم یزید کے ساتھ ہو۔ اتنی بڑی فوج کو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی ہوں، مجھے جانتے ہو، میں وہ ہوں جو حضور کی گود میں پلا ہوں، پرورش پائی ہے، اور آج جب یہ دین تمہیں میرے در سے ملا ہے تو تم اس دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ لہذا آپ نے میدان کربلا کے اندر دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو قربان کیا، اور آخر میں اس دین محمدی کی بقا کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی جام شہادت نوش فرمائی۔ قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ جدید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج جو اسلام کی دولت ہمیں میسر ہے، آج جو منبر کے اوپر خطاب ہے، مساجد میں اذان ہے، یہ امام کی شہادت کا صلہ ہے۔ ہمیں مقام ملتا ہے شہادت ملنے کے بعد، اور شہادت کو مقام ملا ہے حسین کے شہیدوں نے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی موت مانگنی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، لیکن ایک موت وہ کیا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا ثم اقتلا۔ اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی دے، پھر زندگی دے، پھر موت دے، پھر زندگی دے، پھر موت دے، پھر زندگی دے، پھر قربان کروں، تو زندگی عطا فرماتا جا، میں اسے قربان کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اسی بنا پہ امام علی مقام نے اپنی جان قربان کی اور اس اسلام کو بقا بخشی۔ جی ناظرین، مفتی صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، اور یقیناً یہ گفتگو دلوں کے زنگ دور کرنے کے لیے کافی ہے، زود حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے نامور ثنا خان جناب قاری زبیر احمد سلطانی صاحب، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ خوبصورت آواز میں شان حسین پیش کریں۔ زبیر سلطانی صاحب، آپ ہمیں آج کیا پیش کرنے لگے ہیں؟ کلام ہے اردو کلام، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ یعنی آپ نعت رسول مقبول سنائیں گے؟ ماشاء اللہ جناب۔ جہاں نظر محمد کا سبحان اللہ نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہی چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ
ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا کہ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواروں کے سجدہ میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواروں کے سجدہ میں کہ کاندھوں پہ لوسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا، اور جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہی چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب قاری زبیر احمد سلطانی صاحب، جناب مفتی صاحب، شہادت امام حسین واقعہ کربلا کا مرکز و محور تھی۔ شہادت امام کے بعد صعوبتوں کا سفر، مشکلات کا سفر جو اہل قافلہ پہ آیا، آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے سفر شام پہ؟ شہدائے کربلا کے بعد یزیدی فوج نے اہل بیت کے بقیہ حضرات کو قید کیا، جس کی قیادت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ امام الشہداء کے صاحبزادے آگے آگے ہیں اور عورتیں پیچھے پیچھے ہیں، اور یہ سواریوں پہ سوار ہے اور باپردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ تفسیر مظہری حضرت سنا ماشاء اللہ۔ شہداء کے سروں کو یزیدی فوج آگے لے کر چل رہی ہے، اور یہ جب قافلہ اسیران کربلا کوفے کے بازاروں کے اندر پہنچا تو ابن زیاد لعین نے گلی کوچوں کے اندر قافلے کو پھرایا، گھمایا کہ جو یزید کی بیعت نہیں کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ یہ پھر قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا ہے جو یزید نے حکم دیا ہے۔ یزید نے حکم دیا تھا تب یہ کارروائی ہوئی تھی۔ 3 دن شہداء کے سروں کو آگے رکھا گیا اور اہل بیت اطہار کے قیدیوں کو پیچھے رکھ کے بازاروں کے اندر گھمایا گیا۔ اصوبتیں، تکلیفیں، مصیبتیں جتنی اہل بیت پہ آئی ہیں 1,24,000 انبیاء میں سے کسی پر اور کسی کی آل پر نہیں آئی ہے جو آل محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے دربار میں آیا تو یزید نے چھڑی سے امام کے ہونٹوں پر ٹھوکر لگائی کہ اس منہ سے میری بات نہیں کرتا. ایک عاشق رسول، محب رسول، محب اہل بیت حضرت ابو برزہ سلمی رضی اللہ تعالی عنہ لاٹھی پر کھڑے ہوئے، بوڑھے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. فرمایا یزید پلید، فاسق و فاجر، ہاتھوں کو پیچھے کر، تمہیں پتا ہے ان لبوں پر، لب حسین پر میرے محمد نے بوسے دیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اتنے بڑے بازار کے اندر، اتنے بڑے دربار کے اندر کوئی بولنے والا نہیں. ایک ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کو سلام، ان کی محبت اہل بیت کو سلام، یہ کہہ کر آپ چلے گئے. یزید کے سامنے سر پیش ہوا، سب کچھ ہوا. یزید نے نہ تو جو آج یزید کو بے گناہ کہتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں عوام کی جی. تفسیر روح المانی اور تبری تاریخ، البدایہ والنہایہ اور ابن اسیر 3 اور 4 کتب سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں. یہ تمام جو میں گفتگو کر رہا ہوں باحوالہ کر رہا ہوں، اور کوئی بھی آئے تو اس کو حوالہ یہ مل جائے گا، آسانی سے مل جائے گا کہ جب اہل بیت اور بقیہ حضرات 72 کے قریب شہید ہوئے، آج 80 بھی ہیں، تو یزید نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ تو قاتلان اہل بیت اور قاتلان کربلا کو سزا دی اور نہ ہی اس نے نوکری سے معزول کیا. اگر یزید بے گناہ ہے تو کس بات پہ ہے یزید نے اہل بیت اور بقیہ شہدائے کربلا کا انصاف نہیں کیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید دل سے راضی تھا. یہ شام کا سفر بہت عجیب سفر تھا، جس سفر کے اندر اہل بیت اطہار کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی. تو سب کچھ کس لیے ہوا؟ اللہ کے دین کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی حسن صابری صاحب. ہم ان سے شان حسین کے عنوان سے کچھ سننا پسند کریں گے. جناب علی حسن صابری صاحب. زمین و آسمان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں، خدا کے اس جہان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. لکھا ہوا ہے لوح دل پہ نام بس حسین کا، تو دل کے اس مکان میں، تو دل کے اس مکان میں حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں. بہت ہی دو شعر ہے رضوان بھائی. جناب کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں، کسی کے خاندان میں
حسین سا کوئی نہیں، حسین سا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ جناب علی احسن صابری صاحب۔ واپس آتے ہیں جناب مفتی صاحب کی طرف، اور ہمارا آخری سوال ہے آج کا پروگرام کا، کیونکہ وقت بھی بہت قلیل ہے۔ تو جناب مفتی صاحب، واقعہ کربلا ہوا، اسے ہونا تھا، خدا کی مرضی تھی، خدا نے کروایا ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں سبق دینے کے لیے۔ تو اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس واقعہ میں کیا سبق ہے؟ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی عظیم قربانی امت مسلمہ کے لیے امن کا پیغام ہے۔ دوسرا، کوئی بھی حکمران ایسا آئے جو شریعت محمدی کے خلاف کام کرے، جابر ہو، سیاسی، معاشی، مذہبی لحاظ سے عوام الناس کے حقوق کو پامال کرے، تو امام حسین نے یہ ہمیں سبق سکھایا کہ کبھی بھی ایسے نافرمان کو تسلیم نہ کرنا۔ طاغوتی طاقتیں، فاسق و فاجر طاقتیں اگر تمہاری زندگی کے اندر اس سٹیج پہ آ جائے تو ان کو کبھی بھی تسلیم نہ کرنا، اگر تسلیم کرنا اس کو کرنا جو شریعت محمدی کے مطابق۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ یزید، یہ پہلے بھی جو سوال ہوا تھا کہ یزید مجرم ہے یا نہیں، یزید ایک اہل بیت کا ہی مجرم نہیں، شہدائے کربلا کا ہی مجرم نہیں، بلکہ 63 ہجری میں اس نے مسلم بن عقبہ کو 30,000 فوج دے کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ 3 دن مسجد نبی کے اندر اذان نہ ہوئی، 10,000 صحابہ شہید ہوئے، لیکن یزید کی بیعت نہ کی۔ پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، پھر بیت اللہ شریف کعبہ پہ حملہ ہوا، جہاں عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر علاوازی صحابہ تھے، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، یزیدی فوج کی شالک سے غلاف کعبہ شہید ہو گیا۔ اتنا بڑا جرم، اس کے 3 جرم ہے، ایک اہل بیت کو شہید کیا، دوسرا مدینہ میں حضور کی مسکن مسجد نبوی کو اپنے گھوڑوں کی پلید ید سے ناپاک کیا۔ 3 دن اذان نہ ہوئی، 10,000 صحابہ شہید ہوئے، غلاف کعبہ جل گیا، تو معلوم ہوا کہ یزید پورا مجرم ہے، وہ جہنمی ہے۔ جب 63 ہجری میں پتہ چلا یزیدی فوج کو کہ یزید لعنتی قاصل جہنم ہو گیا ہے، تو ان کے پاؤں کھڑ گئے، اور اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور امام حسین کے مشن کو مکمل کر دیا کہ یزید تو مٹ چکا ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، یزید حسین زندہ ہے۔ بے شک زندہ ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اس ضرورت پر پورا اترے گا جو واقعہ کربلا کی تاریخی پس منظر میں ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ ہم اس پروگرام کا اختتام جناب قاری محمد زبیر احمد سلطانی صاحب کی خوبصورت آواز سے کریں گے، اور ان سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں 2 اشعار پیش کریں۔ کہا نبی نے حسین ہر پل، کہا نبی نے حسین ہر پل، ہمارے نظروں میں شان رکھنا ہے جو تم نے ہم کو زبان دی ہے، تو پھر یہ پاس زبان رکھنا
کہا نبی نے حسین ہر پل، اور سن گایا کرے تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ویسے پڑھنا، قرآن پڑھنا تو ویسے پڑھنا، کہ چاہے سر بھی جدا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے، زبان پہ پھر بھی قرآن رکھنا، کہا نبی نے حسین ہر پل، ہماری نظروں میں شان رکھنا، جو ہم نے تم کو زبان دی ہے، تو پھر یہ پاس زبان رکھنا، کہا